بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لوگ لکھتے ہیں۔ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، اور بے شک تمہارے لیے اجر ہے کبھی ختم نہ ہونے والا، اور بے شک تم ایک اعلی اخلاق پر ہو۔ پس عنقریب تم دیکھو گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کس کو جنون تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تشریح: اعلیٰ اخلاق سے مراد وہ اخلاق ہے جب کہ آدمی دوسروں کے رویے سے بلند ہو کر عمل کرے۔ اس کا طریقہ یہ نہ ہو کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی اور بھلائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی، بلکہ وہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرے، خواہ دوسرے اس کے ساتھ برائی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہی دوسرا اخلاق تھا۔ اس قسم کا اخلاق ثابت کرتا ہے کہ آپ ایک بااصول انسان تھے۔ آپ کی شخصیت حالات کی پیداوار نہ تھی، بلکہ خود اپنے اعلیٰ اصولوں کی پیداوار تھی۔ آپ کا یہ اعلیٰ اخلاق آپ کے اس دعوے کے عین مطابق ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ والقلم وما یسطرون سے مراد تاریخی ریکارڈ ہے۔ تاریخ کی شکل میں انسانی یادداشتوں کا جو ریکارڈ جمع ہوا ہے، اس میں قرآن ایک استثنائی کتاب ہے، اور صاحب قرآن ایک استثنائی شخصیت۔ اس استثناء کی اس کے سوا اور کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی کہ قرآن کو خدا کی کتاب مانا جائے اور محمد کو خدا کا پیغمبر۔ فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم۔ پس تم ان جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانو،
وہ چاہتے ہیں کہ تم نرم پڑ جاؤ تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور تم ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، بے وقات ہو، طعنہ دینے والا ہو، چغلی لگاتا پھرتا ہو، نیک کام سے روکنے والا ہو، حد سے گزر جانے والا ہو، حق مارنے والا ہو، سنگ دل ہو، مزید برآں بے نسب ہو، اس سبب سے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلوں کی بے سند باتیں ہیں، ان قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ تشریح: جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جھٹلانے والے اس قابل نہیں کہ ان کا کہنا مانا جائے۔ ایک طرف حق کا علمبردار ہے جو دلیل پر کھڑا ہوا ہے، جس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں، دوسری طرف اس کے مخالفین ہیں جن کے پاس جھوٹی باتوں اور پست کردار کے سوا اور کوئی سرمایہ نہیں۔ حق کے داعی کا اعتماد صداقت پر ہے اور اس کے مخالفین کا اعتماد اپنی مادی حیثیت پر۔ حق کا داعی اصول کا پابند ہے، اس کے برعکس اس کے مخالفین کے سامنے کوئی اصول نہیں، وہ کبھی ایک بات کہتے ہیں اور کبھی دوسری بات۔ اگر کسی شخص کے اندر عقل ہو تو یہی فرق یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کون شخص حق پر ہے اور کون شخص ناحق پر۔ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا راغبون كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح
ہم نے باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے ضرور اس کا پھل توڑ لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ پس اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا، اور وہ سو رہے تھے۔ پھر صبح کو وہ ایسا رہ گیا جیسے کٹی ہوئی فصل۔ پس صبح کو انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو، اگر تم کو پھل توڑنا ہے۔ پھر وہ چل پڑے، اور وہ آپس میں چپکے کہہ رہے تھے کہ آج کوئی محتاج تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے، اور وہ اپنے کو نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے۔ پھر جب باغ کو دیکھا تو کہا کہ ہم راستہ بھول گئے، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ ان میں جو بہتر آدمی تھا اس نے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو الزام دینے لگے۔ انہوں نے کہا، افسوس ہے ہم پر، بے شک ہم حد سے نکلنے والے لوگ تھے۔ شاید ہمارا رب ہم کو اس سے اچھا باغ اس کے بدلے میں دے دے، ہم اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ تشریح: اس دنیا میں آدمی جو کچھ کماتا ہے وہ بظاہر کھیت سے یا اور کسی چیز سے نظر آتا ہے، ملتا ہوا نظر آتا ہے، مگر حقیقتاً وہ خدا کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ جو شخص اس کو خدا کا عطیہ سمجھے اور اس میں دوسرے بندگان خدا کا حصہ نکالے، اس کی کمائی میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص اپنی کمائی کو اپنی لیاقت کا نتیجہ سمجھے اور دوسروں کا حق انہیں دینے پر راضی نہ ہو، اس کی کمائی اس کو فائدہ نہ دے سکے گی۔ یہ خدا کا اٹل قانون ہے۔ کبھی وہ کسی کے لیے دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور آخرت میں تو لازماً وہ ہر ایک کے حق میں ظاہر ہوگا۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين۔ بے شک ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت کے باغ ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تم کو کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ اس میں تمہارے لیے وہ ہے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ کیا تمہارے لیے ہمارے اوپر
قسمیں ہیں قیامت تک باقی رہنے والی کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم فیصلہ کرو۔ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے کچھ شریک ہیں کہ وہ اپنے شریکوں کو لائیں اگر وہ سچے ہیں؟ تشریح: خدا سے نہ ڈرنے والا آدمی صرف سامنے کی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں خدا سے ڈرنے والا وہ ہے جو غیبی حقیقت کے بارے میں سنجیدہ ہو جائے۔ یہ دو بالکل الگ الگ کردار ہیں اور دونوں کا انجام یقینی طور پر یکساں نہیں ہو سکتا۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ جس دن حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے اور صحیح سالم تھے۔ پس چھوڑو مجھ کو اور ان کو جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ لا رہے ہیں جہاں سے وہ نہیں جانتے، اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے۔ تشریح: قیامت میں جب خدا سامنے آ جائے گا تو تمام ایمان والے لوگ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، جس طرح وہ پچھلی زندگی میں اس کے آگے سجدے میں گرے ہوئے تھے، مگر ظہور خداوندی کے وقت سجدہ کی یہ توفیق صرف سچے مومنین کو حاصل ہوگی۔ جو لوگ دنیا میں جھوٹا سجدہ کرتے تھے ان کی کمر اس وقت اکڑ جائے گی جس طرح حقیقت کے اعتبار سے وہ دنیا میں اکڑی ہوئی تھی۔ ایسے لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یہ مخلص اہل ایمان کی سب سے بڑی قدردانی ہوگی کہ خدا خود ظاہر ہو کر ان کا سجدہ قبول کرے۔ اس کے مقابلے میں ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے لیے یہ سب سے زیادہ رسوائی کا لمحہ ہوگا کہ ان کا خالق اور مالک ان کے سامنے ہے اور وہ اس کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار کرنے پر قادر نہیں۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا
لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. کیا تم ان سے معاوضہ مانگتے ہو کہ وہ اس کے تاوان سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے پس وہ لکھ رہے ہیں؟ پس اپنے رب کے فیصلے تک انتظار کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ بن جاؤ جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، بس اس کو نیکوں میں شامل کر دیا. اور یہ منکر لوگ جب نصیحت کو سنتے ہیں تو اس طرح تم کو دیکھتے ہیں گویا اپنی نگاہوں سے تم کو پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، اور وہ عالم والوں کے لیے صرف ایک نصیحت ہے. تشریح: دائی اور مدعو کا رشتہ بے حد نازک رشتہ ہے. دائی کو یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا پابند بنانا پڑتا ہے. مدعو بے دلیل باتیں کرے، وہ دائی کو حقیر سمجھے، وہ دائی پر جھوٹا الزام لگائے، وہ خواہ کچھ بھی کرے، دائی کو ہر حال میں اپنے آپ کو رد عمل کی نفسیات سے بچانا ہے. دائی کی کامیابی کا راز دو چیزوں میں چھپا ہوا ہے: مدعو کی زیادتیوں پر صبر اور مدعو سے کوئی مادی غرض نہ رکھنا.